یہ محل جس کے کھنڈرات کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس محل کا مالک مرا، اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہ کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اس نفرت میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنا نفرت انگیز نام نہیں دیا گیا۔ اس کو اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا کہ جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس دنیا میں آج تک کروڑوں اربوں انسان گزر چکے ہیں جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، لیکن کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا کہ اس شخص نے غداری کی تھی۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا۔ اس کے محل کو غدار کے محل کا نام دیا وہ شخص میر جعفر تھا، اور اس کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ غدار غداری کر جاتے ہیں، لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ میر جعفر علی خان نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا۔ بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ نہایت بد فطرت آدمی تھا۔ اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھیں۔ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بن جائے۔ اس لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ اس خدمت کے صلے میں انگریزوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ اصل اختیارات لارڈ رابرٹ کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ انگریزوں کو لوٹ مار کی کھلی آزادی تھی۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کے لوٹا۔ میر جعفر کی لالچ اور غداری کی وجہ سے بنگال سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اور بر صغیر پر انگریزوں کے قبضے کا راستہ ہموار ہو گیا، جو اگلے 190 سال تک برقرار رہا۔ بعد ازاں انگریزوں نے میر جعفر کو معزول کر کے اس کی پینشن مقرر کر دی، اور اس کے داماد میر قاسم علی خان کو نواب بنا دیا۔ یہ انگریزوں کا مخالف تھا۔ اس نے انگریزوں سے جنگ کی تو انگریزوں نے میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا دیا۔ میر جعفر کے محل کو آج بھی غدار محل کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔